السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے انت الحیات اور اس کو لکھا ہے شہزادی بھٹ نے، اور آج ہے اس ناول کی 10ویں ایپیسوڈ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آتے ہیں تو ضرور اس چینل پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جتنے ویوز آ رہے ہیں اس حساب سے سبسکرائبر بہت کم ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اگر ویڈیو سننے کے بعد، ناول پڑھنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو اس قابل ہے کہ اس کو لائک کیا جا سکے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے لاسٹ اس ناول کو کہاں پہ ختم کیا تھا، 1007 پیج نمبر تھا، تو اب ہم وہیں سے اسٹارٹ کریں گے۔ ناول کافی اچھا جا رہا ہے، کافی انٹرسٹنگ جا رہا ہے، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس ناول کو پڑھنے کا۔ تو جی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حروب آج صبح سے خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کراچی جانے سے پہلے ایک بار حویلی سے ہو آئے، پر حارب کی شرط اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی تھی۔ وہ بے دلی سے حارب کی پیکنگ کر رہی تھی، خود اس کے پاس اپنی پیکنگ کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ آنسو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس کا ننھا دل بلاج خان زادہ اور روپ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہو گئی پیکنگ؟ حارب نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ جی۔ عروب نے محض جی کہا تو حارب اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب کس خوشی میں رونے کو دل کر رہا ہے؟ حارب نے عروب کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا اتنا پوچھنا تھا، عروب چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اگر نہیں رہا جا رہا اپنے بابا کے بغیر تو تم واپس چلی کیوں نہیں جاتی؟ حارب نے نارمل لہجے میں کہا۔ ہاں تم تو یہی چاہتے ہو میں چلی جاؤں اور تم اپنی کزن سسٹر سے شادی کر لو، عروب نے سوں سوں کرتے کہا۔ تم سے کس بے وقوف نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں واپس جانے کا کہہ رہا ہوں؟ حارب نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر کون سی آگ لگی ہے جو بار بار مجھے جانے کا بولتے ہو؟ عروب بھی کہاں کم تھی۔ اگر میں کہوں ہاں کرن کے لیے ہی تمہیں جانے کا بول رہا ہوں تو؟ حارب نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ تو تمہیں میں اتنی سیدھی لگتی ہوں جو چپ چاپ اپنا شوہر اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈال کر پتلی گلی سے چلتی بنوں گی؟ عروب نے لڑاکا بیویوں کی طرح کہا۔ تو پھر روتی کیوں ہو؟ اپنی من مانیاں کی ہیں تو بھگتو اب۔ حارب کو اصل میں عروب کے آنسو تکلیف پہنچاتے تھے، پر وہ جان بوجھ کر عروب کے سامنے سخت بن جاتا تھا۔ ہاں بھگت ہی رہی ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ بھگتاؤں گی۔ کراچی جا کر مجھے شاپنگ کروا دینا، جب سے نکاح ہوا ہے مجال ہے جو تم نے مجھے ایک گفٹ بھی دیا ہو۔ لڑکیوں کو تو شادی کی پہلی رات منہ دکھائی مل جاتی ہے، مجھے تو محبت بھری ایک کس بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عروب بولی تو نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ حارب خاموشی سے سن رہا تھا۔ کراچی جا کر اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ رہی بات منہ دکھائی کی تو میں کون سا تمہیں پہلی بار دیکھ رہا تھا جو رونمائی گفٹ دیتا؟ نہ ہی ہمارا نکاح نارمل حالات میں ہوا تھا جو تمہارے نصیب میں محبت بھری کس آتی؟ حارب نے دو بدو جواب دیا۔ کیا مطلب؟ جس بیوی کو پہلی بار دیکھو اسے ہی منہ دکھائی دیتے ہیں؟ عروب تو صدمے میں ہی چلی گئی۔ حارب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے عروب کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ عروب کٹی ڈال کی طرح حارب کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں اچھل پچھل ہوئیں۔ تم دلہن بنی، سرخ جوڑا پہنا، میرے لیے سجی، بیڈ پر بیٹھ کر میرا انتظار کیا، اب ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی، اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائی نہیں نا؟ تو منہ دکھائی کیوں دیتا تمہیں؟ حارب نے شہادت کی انگلی سے عروب کے ماتھے سے لے کر گردن تک لکیر کھینچی۔ عروب نے بمشکل تھوک نکلا۔ میرے پاس دلہن کا جوڑا نہیں ہے، عروب نے معصومیت سے کہا۔ بہت شوق ہے دلہن بننے کا، دلہن کا جوڑا پہننے کا؟ حارب نے عروب کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھنے لگی۔ صرف تمہارے لیے میں نے سارے شوق پالے ہیں، عروب نے نظریں نیچی کر کے کہا۔ لیکن بس ایک کمی ہے، حارب نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ کون سی؟ عروب نے جلدی سے پوچھا۔ تم ایک نمبر کی خود غرض لڑکی ہو۔ اچانک حارب کا لہجہ سخت ہوا تو عروب کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ حارب اب بس بھی کر دو، اور کتنے تانے مارو گے؟ عروب نے بے بسی سے کہا۔ ابھی تو شروعات ہے میری خود غرض وائف، ان تانوں سے تمہاری عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو کہنا۔
हारिब ने अरूब को झटका दिया तो वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाई। हारिब एक नफरत भरी निगाह अरूब पर डालकर कमरे से निकल गया। मेरी अकल को क्या तकलीफ है जो ठिकाने लगानी है? मेरी अकल को ठिकाने लगाते ऐसा ना हो खुद की अकल से पैदल हो जाएं। अरूप रोनी सूरत बनाकर बुड़बुड़ाई और हारिब के कपड़े बैग में पटकने लगी। मुझे ये लड़की को ठीक नहीं लग रही। बलाज खानजादा और महबूब खानजादा डेरे पर बैठे बेला के मुतालिक बात कर रहे थे। जब बलाज खानजादा ने बेधड़क अपने दिल की बात कही, मुझे भी बेला को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। महबूब खानजादा ने रजामंदी जाहिर की। तुम उल्फत को समझाओ महबूब खान, ऐसा ना हो ये लड़की हमारे बच्चों की खुशियों की राह में रुकावट बने। बलाज खानजादा ने संजीदगी से कहा, मैंने बात की थी उल्फत से, फिलहाल उसका इरादा नहीं है बेला को हवेली से भेजने का। महबूब खानजादा ने नजरें चुरा कर कहा, तो तुम समझाओ उसे। मैं तुम्हारी बीवी की वजह से चुप हूँ, वरना कल रात ही उसे धक्के देकर निकाल देता। और जब मैं फैसला लेने पर आया तो मेरे फैसले पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे पहले मैं सख्त फैसला लूं, समझाओ उल्फत को। बलाज खानजादा अच्छा खासा तल्ख हुआ। अब फिक्र नहीं करे लाला, मैं आज फिर उल्फत से बात करूंगा। महबूब खानजादा ने तसल्ली दी तो बलाज खानजादा खामोश हो गया। बहरोज खानजादा और इबादत डिनर के लिए निकल गए थे। इन्होंने लाहौर जाकर डिनर करने का प्रोग्राम किया। इबादत बेबी पिंक ड्रेस में लाइट मेकअप किए बालों को स्ट्रेट खुला छोड़कर बहुत डिसेंट और प्यारी लग रही थी। बहरोज खानदादा ने ब्लू जीन्स के साथ ऑफ वाइट टी शर्ट पहनी थी जिसमें वो डूड लग रहा था। इनकी गाड़ी गांव की हदूद से निकल गई थी। बलाज खानदादा ने इनके साथ गार्ड भेजे थे। गार्ड्स की गाड़ी बहरोज खानदादा की गाड़ी के पीछे थी। गाड़ी में लाइट सा म्यूजिक चल रहा था। बहरोज खानदादा की नजरें भटक भटक कर इबादत की तरफ उठ रही थी, जो लापरवाही से शीशे से बाहर के मनाजिर देख रही थी। मेरी तरफ भी देख लो, इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं, बहरोज खानदादा ने शरारत से कहा तो इबादत ने मुस्कुराकर बहरोज खानदादा की तरफ देखा। मैंने कब कहा बुरे दिखते हैं? आप बहुत अच्छे दिखते हैं, इबादत ने बहरोज खानदादा के गाल पर मोहब्बत से चुटकी काटते कहा। तो बहरोज खानदादा ने एकदम गाड़ी रोक दी। इबादत ने हैरत से बहरोज खानदादा की तरफ देखा। बहरोज खानदादा ने बहकते हुए अपनी सीट बेल्ट उतारी और जरा सा आगे को खिसकते इबादत का हाथ इबादत का चेहरा हाथों में थामे उसके होठों पर झुक गया। ये सब इतना अचानक हुआ, इबादत को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बहरोज खानदादा आहिस्ता आहिस्ता इबादत की सांसें पी रहा था। बहरोज खानदादा की गाड़ी रुकते ही पीछे गार्ड्स की गाड़ी भी रुक गई, पर किसी में इतनी मजाल नहीं थी वो आगे बढ़कर बहरोज खानदादा से गाड़ी रोकने की वजह पूछते। 2-3 गार्ड्स गाड़ी से उतरकर बहरोज खानदादा की गाड़ी से थोड़ा दूर खड़े हो गए। बहरोज खानदादा कितनी ही देर मदहोश होते इबादत के पिंक लिप ग्लोव लगे होठों के जाम पीने में मसरूफ रहा। अपनी मनमानी करने के बाद बहरोज खानदादा ने नरमी से इबादत के होठों को आज़ादी बख्शी। इसके होठों से बहरोज खानदादा की शिद्दत से लहू टपकने लगा। वो गहरे सांस लेती बहरोज खानदादा की आंखों में देखने लगी, जो शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रही थी। आप तो कोई मौका भी जाने नहीं देते, इबादत ने शर्म से चूर लहजे में शिकवा किया। यही तो मौका है, फायदा उठाने वाले। बहरोज खानदादा ने इबादत के गले में लॉकेट पर अपने होंठ रखे। अब चलें भी, मुझे भूख लगी है। इबादत ने जान छुड़ाने के लिए कहा तो बहरोज खानदादा उसके होठों पर जसारत करते पीछे हो गया। बहरोज खानदादा और इबादत को डिनर करते काफी वक्त हो गया था। मौसम भी खराब हो रहा था, इसलिए वो डिनर करके जल्दी से लाहौर से निकल गए थे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। मौसम काफी जबरदस्त हो गया था। गाड़ी में सॉफ्ट म्यूजिक और बाहर बादलों की गरज पर बहरोज खानदादा का दिल बेईमान हो रहा था। बहरोज, मुझे बारिश एंजॉय करनी है, प्लीज गाड़ी रोक दें, इबादत ने बच्चों की तरह क्यूट सा मुंह बनाकर कहा। बिल्कुल नहीं, बाबा को पता चला तो मेरा बैंड बजा देंगे, बहरोज खानदादा ने नरमी से मना किया। साफ बहाने हैं, अगर हर बात बड़े पापा को पता चलती है तो मुझे किस भी क्यों किया रहने देते, ये सोचते कि बाबा को पता चला तो आपका बैंड बजा देंगे। इबादत ने तंज या तीर छोड़ा जो निशाने पर लगा। बहरोज खानदादा ने मुस्कुराहट दबाते गाड़ी साइड पर रोक दी। तुम्हारे लिए मैं बाबा से अपना बैंड बाजा सब बजवा सकता हूँ, बहरोज खानदादा ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी से निकल गया। इबादत भी खुशी से चहकती गाड़ी से बाहर आ गई। गार्ड की गाड़ी इनकी गाड़ी से जरा फासले पर थी। जब बहरोज खानदादा गाड़ी से निकला तो बाहर निकलता देख गार्ड भी निकल आए। जैसे ही इबादत गाड़ी से निकली, बहरोज खानदादा ने गार्ड की तरफ सर्द आंखों से देखा। वो जल्दी से रुख मोड़कर सर खिसका गए।
इबादत तेज बारिश में खुशी से झूमने लगी। बहरोज खान दादा उसे मोहब्बत से देखने लगा। इबादत ने बहरोज खान दादा की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। इबादत ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया तो बहरोज खान दादा 2 कदम चलता आगे बढ़ा और उसके हाथ में हाथ रख दिया। इबादत ने बहरोज खान दादा का हाथ सर से ऊपर किया और गोल मटोल घूमने लगी। रात 1 बजे का वक्त था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां इन 2 दीवानों को देखकर गुजर रही थी। वो दोनों लापरवाही से बारिश में भीग रहे थे। बहरोज खान दादा ने इबादत की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। इबादत बहरोज खान दादा के सीने से जा लगी। बारिश में भीगा कपकपाता इबादत का नाजुक सरापा बहरोज खान दादा को बहका रहा था। बेबी पिंक कलर का सूट गीला होने के बायस इबादत के वजूद से चिपक गया था। ऊपर से सर्दी से कपकपाते होंठ बहरोज खान दादा को गुस्ताखी पर उकसा रहे थे। बहरोज खान दादा को खुद के इतने करीब पाकर इबादत की आंखें शर्म से लरजने लगी थी। इबादत, ऐसा क्या है तुम में जो मैं दिन ब दिन तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ? बहरोज खान दादा ने गंभीर आवाज में कहा। मतलब? इबादत ने सर्दी से कांपते कहा। मेरा दिल तुम्हें देखकर बहुत जोर से धड़कता है। जब तुम पास पास जब तुम आस पास नहीं होती मेरा दिल बेचैन होने लगता है। आंखें बंद करूं तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ माइल हो रहा है। तुम्हें देखने की सुनने की हसरत करता है। तुमसे बातें करने को तड़पता है। बहरोज खान दादा शिद्दत से इजहार मोहब्बत कर रहा था। इबादत गुमसुम उसी की एक एक बात को गौर से सुन रही थी। कल तक इन अल्फाजों में इबादत के ना लफ्ज मौजूद था, पर आज इबादत के लिए बहरोज खान दादा के लफ्ज पर फकत हाँ थी। इबादत की आंखों से दो मोती टूट कर बहे और इबादत के चेहरे पर गिरने वाले बारिश के पानी में शामिल हो गए। लेकिन उसकी भीगी आंखें बहरोज खान दादा से छुपी ना रह सकी। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है ना? बहरोज खान दादा ने इबादत की गाल उंगलियों की पोरों से साफ किए। हाँ, आपने मुझे बहुत तड़पाया है। अब से नहीं, बहुत पहले से। इबादत ने नजरें झुकाकर बहरोज खान दादा के सीने से लगते शिकवा किया। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बहरोज खान दादा ने इबादत के गिर्द बाजू हाइल करते कहा। आपको पता है मैं आपसे कब से मोहब्बत करती हूँ? इबादत ने भीगे लहजे में पूछा। हाँ, निकाह के बाद से। बहरोज खान दादा ने गहरा सांस लेते कहा। नहीं बहरोज, इबादत ने सर उठाकर कहा तो बहरोज खान दादा ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं आपसे तब से मोहब्बत करती हूँ जब आपको पता ही नहीं था कि मेरी कजन है जो मुझ पर चुपके से मर मिटी है। इबादत ने मुस्कुराती आंखों से कहा तो बहरोज खान दादा को हैरत का झटका लगा। ये तुम क्या कह रही हो? बहरोज खान दादा ने उलझ कर पूछा। मैंने हमेशा आप ही से मोहब्बत की है। जब आप मुझे और मेहर खानी को इग्नोर करके सिर्फ अरूप से बात करते थे, मैंने आपसे तब से मोहब्बत की है। जब हमारे निकाह का दूर दूर तक पता नहीं था, मैंने तब से आपसे मोहब्बत की है। आपने तो कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं था, हमेशा गुस्से में रहते थे। मैं आपके गुस्से से इतना डरती थी कि अल्लाह से कभी आपको नहीं मांगते डर लगता था। इबादत बहरोज खान दादा के सीने पर माथा टिकाए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत अयां कर रही थी। बहरोज खान दादा शॉक्ड कैफियत में से सुन रहा था। आप मेरी वो दुआ हो जो बिन मांगे कबूल हुई है। इबादत के इतने खूबसूरत इजहार और शदीद मोहब्बत पर बहरोज खान दादा की आंख से आंसू टपका। वो इतने अरसे से इसके लिए पागल थी और बहरोज खान दादा को इल्म ही ना हो सका। वो कजन मैरिज के खिलाफ था। उसे डर लगता था कि कहीं इसके बाबा उसकी शादी मेहर या इबादत से ना करवा दें। इसलिए वो मेहर और इबादत से फासला बना कर रखता था। पर होनी को कौन टाल सकता था? इबादत बहरोज खान दादा का नसीब थी और बहरोज खान दादा इबादत का। कितना पागल था मैं जो तुम्हारी आंखों में छुपी मोहब्बत देख ना सका। बहरोज खान दादा ने कर्ब से कहा। आप मेरी तरफ देखते ही कब थे? इबादत ने फिर से शिकवा दोहराया। सॉरी इबादत, मैं वाकई पागल था जो तुम्हारा नाजुक दिल दुखाता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहरोज खान दादा की मोहब्बत और कुर्बतों की तुम अकलौती वारिस कहलाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। बहरोज खान दादा ने इबादत का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। अपना वादा मत तोड़िएगा वरना मैं टूट जाऊंगी। इबादत ने बहरोज खान दादा की शर्ट गिरेबान से पकड़कर मुट्ठियों में भींच कर कहा। नहीं मेरी जान, बहरोज खान दादा तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा। बहरोज खान दादा ने इबादत को खुद में भींच लिया। बारिश हल्की हो गई थी। सर्दी से वो दोनों कांपने लगे थे। बहरोज खान दादा ने इबादत को बाहों में उठाया और गाड़ी में बिठाकर गाड़ी गांव के रास्ते पर डाल दी। गार्ड्स की गाड़ी भी उनकी गाड़ी के पीछे थी। गाड़ी में थोड़ी हीट थी जिससे इन दोनों को सुकून मिला था।
پر بہروز خاندادہ حویلی جا کر اپنی بیوی کی مکمل سردی اتارنے کے موڈ میں تھا، پر راستہ تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دادا سائیں، میں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ کرن اس وقت حشمت علی اور زرینہ کے کمرے میں بات کرنے کی غرض سے آئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ مدعے پر آئی۔ اس کی بات سن کر حشمت علی اور زرینہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن کیوں بیٹی، یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ زرینہ وجہ جان گئی تھی، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ دونوں کرن کے اکیلے ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہیں تھے۔ نہیں اماں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ ہاسٹل میں سہیلیوں کے بیچ شاید دل لگ جائے، کرن نے اداسی سے کہا۔ لیکن بیٹی، دادا سائیں پلیز منع مت کیجیے گا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، کرن نے بھیگے لہجے میں کہا۔ حارب اور اروپ کل کراچی جا رہے ہیں، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں رہنے میں؟ زرینہ نے صاف گوئی کی۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ کرن حارب اور اروپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، لیکن اب وہ دونوں جا رہے تھے، پھر اسے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس مجھے اجازت دے دیں۔ کرن نے بات ہی ختم کر دی، مطلب وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ حشمت علی نے فی الحال کے لیے ہلکا سا سر ہلا دیا، پر اندر سے وہ بالکل راضی نہیں تھا۔ کرن اٹھ کر کمرے سے نکلی تو حارب باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کرن کے دیکھنے پر حارب نے اسے غصے سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے چھت پر لے گیا۔ حارب میرا ہاتھ چھوڑو، کرن نے روتے ہوئے کہا، پر حارب نے چھت پر لے جا کر ہی اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں رہنے میں؟ بتانا ذرا۔ حارب نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کرن نے غصے سے رخ پھیرتے کہا۔ تو پھر ہاسٹل کیوں جانا چاہتی ہو؟ حارب نے اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ کیونکہ میں یہاں تم سے شادی کرنے آئی تھی، پر تم نے کسی اور سے نکاح پڑھوا لیا۔ کیوں رہوں میں یہاں؟ میرا دم گھٹتا ہے تمہیں اروپ کے ساتھ دیکھ کر، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ کرن غصے سے پھٹ پڑی۔ تو پھر تو تمہیں یہاں سکون سے رہنا چاہیے، کیونکہ میں اور اروپ کل جا رہے ہیں۔ حارب نے جھٹ جواب دیا۔ کیوں رہوں میں تمہارے گھر میں؟ جس گھر میں میں نے دلہن بن کر آنا تھا، وہاں اب مہمانوں کی طرح کیوں رہوں؟ جو گھر میرا ہونا تھا، جو حقوق مجھے ملنے تھے، انہیں کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھوں؟ کرن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب کو اس کے رونے سے دکھ ہوا تھا۔ کرن، میں تم سے شادی نہیں، ہاں میں جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، اب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہیں تمہاری محبت جو مل گئی ہے۔ کرن کے آخری الفاظوں پر حارب کے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس نے بے یقینی سے کرن کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مجھے میری کون سی محبت ملی ہے؟ حارب کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ لڑکھڑایا۔ زیادہ معصوم مت بنو حارب، میں اسٹور روم میں تمہاری پرانی کتابوں میں اروپ کی تصویر دیکھ چکی ہوں۔ کرن نے پھر سے دھماکہ کیا تو حارب نے اسے نظریں چرائیں۔ سوری، مہر نے ابھی سونے کے لیے آنکھ بند کی ہی تھی، اس کے موبائل پر میسج بیپ بجی۔ مصطفیٰ خانزادہ نے اس سے اپنی شرارت کی معافی مانگی تھی، کیونکہ مہر نے ڈنر کے دوران مصطفیٰ کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اور اب بھی وہ کمرہ لاک کر کے لیٹی تھی تاکہ مصطفیٰ کمرے میں نہ آئے۔ مطلب وہ مصطفیٰ سے بھرپور خفا تھی۔ آپ کی سوری کی ایسی کی تیسی، دوبارہ میسج مت کیجیے گا ورنہ بلاک کر دوں گی، مہر نے غصے سے بھرا رپلائی کیا۔ ہائے، میرا چھوٹا سا بیبی ناراض ہو گیا، مصطفیٰ نے ہنسی دباتے کہا۔ کون سا بیبی؟ کس کا بیبی؟ مجھے پھنسا کر خود بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئے تھے، اب بھی غائب ہو جائیں اور میسج مت کریں۔ مہر تو آج ماننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اچھا سوری بیبی، تمہاری دادو سائیں کو میں دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ہم ایک ہونے کے لیے کتنا تڑپ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کو مہر کو ستا کر مزہ آ رہا تھا۔ ایک ہوتی ہے میری جوتی، اور اب جتنا میں تڑپاؤں گی نا، آپ یاد ہی رکھیں گے، مہر نے سلگ کر رپلائی کیا۔ ماں، اب تم سیریس ہو رہی ہو؟ مصطفیٰ کو واقعی اس کی دھمکی سے ڈر لگنے لگا۔ میں بہت سیریس ہوں، آپ اتنے مشکل وقت میں مجھے پھنسا کر خود رفو چکر ہو گئے، دادو سائی نے مجھے اتنی باتیں سنائی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہر رونے والی ہو گئی۔ ہاں، تم جنگ لڑ رہی تھی نا، جو میں تمہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، مصطفیٰ نے چڑ کر رپلائی کیا۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، مہر نے غصے سے جواب دیا۔ اچھا، میں تمہیں ابھی پیار سے مناتا ہوں، جیسے اس رات تم مجھے منانے آئی تھی، دروازہ کھولو۔ مصطفیٰ نے مہر کو یاد دلایا جسے وہ اسے کس دے کر منا کر گئی تھی، وہ بھی اسے ویسے ہی منائے گا۔ ہاں، پھر دادا سائیں آ جائیں گی، پھر دادو سائیں آ جائیں گی، پھر آپ بھاگ جاؤ گے اور سننی مجھے پڑیں گی، مہر نے تنزیہ کہا۔ ایک تو تمہاری اس دادو سائیں کا تو میں صبح ہی کوئی بندوبست کرتا ہوں، اب تم دروازہ کھول رہی ہو یا نہیں؟ مصطفیٰ کو غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، گڈ نائٹ۔ مہر کے رپلائی پر مصطفیٰ کا منہ حیرت اور بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ مطلب اس کی ماں نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ خیر، غلطی بھی تو اس کی تھی، وہ اسے اتنا مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جو کیا تھا۔ مصطفیٰ نے ٹھنڈی سانس لی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مہر بھی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔
بولو حارب، آپ چپ کیوں ہو؟ کرن نے حارب کو چپ دیکھ کر کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حارب نے لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، جھوٹ، اور کتنا جھوٹ بولو گے حارب؟ صاف صاف کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تم بھی اروپ سے محبت کرتے ہو؟ کرن نے پر یقین ہوتے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں نہیں کرتا اروپ سے محبت۔ حارب نے غصے سے کہا، اچھا تو پھر تمہاری کتاب میں اروپ کی تصویر کیا کر رہی تھی؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ مجھ سے نہیں حارب، تمہاری زبان جھوٹی ہے، پر تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ بتاؤ، کرتے ہو نا اروپ سے محبت؟ کرن سچ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں، کرتا ہوں میں اروپ سے محبت، حارب نے چلا کر کہا تو کرن کے یقین پر مہر لگ گئی۔ میں نے صرف اروپ سے ہی محبت کی ہے اور ہمیشہ اسی سے محبت کرتا رہوں گا۔ حارب کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ اگر تم اروپ سے محبت کرتے تھے تو مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بولو، کرن نے زاروں قطار روتے کہا، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی بار اروپ کو دیکھا تھا میں اسی پل اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ حارب نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی بات کہی۔ کرن اسٹل کھڑی اس کی باتیں سننے لگی۔ میں اس وقت تم سے منسوب تھا۔ میں نے دادو سائیں کے سامنے اپنی خواہش رکھی، پر انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد مجھے منع کر دیا اور کہا کہ سردار سائیں اور ہمارے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ سردار سائیں کبھی بھی اروپ کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ ایک ملازم کے پوتے سے وہ اپنی چہیتی نازوں پلی بیٹی بھلا کیوں بیاہیں گے؟ حارب کی آواز میں کرب تھا۔ میں اس دن بری طرح ٹوٹا تھا کرن۔ دادا سائیں نے مجھے کہا کہ اگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میں نے انہیں منع نہیں کیا۔ جب تم یہاں آئی میں نے تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھی تھی، سوچا تمہیں تو تمہاری محبت ملے، اور پھر دادا سائیں کی زبان کا پاس رکھنے کے لیے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گیا، کیونکہ میں جانتا تھا مجھے اروپ کبھی نہیں مل سکتی۔ میں نے کبھی بھی اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، ہمیشہ اس سے غصے سے بات کی، اسے روکتا ٹوکتا رہا۔ حارب نے آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا، لیکن اروپ تم سے ملی تو اسے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اور محبت کے چکر میں میرا نکاح روکنے کے لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ حارب کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تھا۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اسے اذیت کیوں دے رہے ہو؟ معاف کیوں نہیں کر دیتے اسے؟ کرن نے آنکھوں سے پھسلتے آنسو صاف کیے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر غلط حرکت پر اسے معاف کر دوں۔ اس نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اور تم چاہتی ہو محبت کی آڑ میں اسے معاف کر دوں؟ نہیں کرن، جب تک اروپ کو احساس نہیں ہو جاتا وہ خود غرضی میں اپنے ماں باپ کو رلا چکی ہے، ان کے دل دکھا چکی ہے، جب تک اسے یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ اس نے مجھ پر کس قدر گھٹیا الزام لگایا ہے، مجھے سب کی نظروں میں گرایا ہے، یہاں تک کہ اماں جی بھی سمجھتی ہیں کہ اروپ واقعی پریگننٹ ہے۔ بتاؤ، اس کا گناہ معافی کے لائق ہے یا نہیں؟ حارب نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مانا کہ اس نے غلط کیا، پر یہ سب اس نے اپنی محبت کے لیے کیا، تمہارے لیے کیا۔ حارب، خود کا دل اس کے لیے نرم کرو، تم اس سے محبت کے دعوے دار ہو، پھر کیوں خود کو اس کے لیے اتنا سخت بنا رہے ہو؟ کرن نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، نہیں کرن، حارب کے معاملے میں ابھی مجھے سخت ہی رہنے دو۔ حارب نے سنجیدگی سے کہا، لیکن پھر بھی حارب۔ ابھی کرن کچھ بولتی اروپ نے چھت پر آ کر حارب کو پکارا۔ اس نے کرن کا ہاتھ حارب کے کندھے پر دیکھ لیا تھا۔ حارب اور کرن نے ایک ساتھ چونک کر اروپ کی طرف دیکھا، جس کی نظریں حارب کے کندھے پر تھیں جہاں کرن نے ہاتھ رکھا تھا۔ کرن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہاں، کچھ کام تھا؟ حارب نے ادھر ادھر دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ تم کمرے میں نہیں آ رہے تو میں پریشان ہو گئی، سوچا تم چھت پر ہوگے اسی لیے بلانے آ گئی، اروپ نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے حارب اور کرن کو ایک ساتھ دیکھ کر برا لگا تھا۔ میں نے کیا آ کر تمہیں لوری سنانی تھی؟ سو جاؤ جا کر، مجھے جب آنا ہوگا میں آ جاؤں گا، حارب نے پھاڑ کھانے والی لہجے میں کہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی کرن کے ساتھ اکیلا چھت پر تھا، دوسرا وہ اروپ سے اتنے غصے سے بات کر رہا تھا۔ اروپ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں چلتی ہوں حارب، گڈ نائٹ، کرن نے آہستگی سے کہا اور نیچے چلی گئی۔ حارب اروپ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اروپ کتنی ہی دیر حارب کی پشت تکتی رہی، پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ حارب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اروپ، میں نے قسمت کے فیصلے پر صبر کر لیا تھا کہ تم میرا نصیب نہیں ہو۔ تم نے مجھ پر بہت گندا الزام لگایا، پتہ نہیں میں تمہیں کبھی معاف بھی کر پاؤں گا یا نہیں۔ کاش تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوتی، تم تو خود غرض بن گئی، پر میں نہیں بن سکا۔ میں نے محبت نہ ملنے پر صبر کر لیا تھا، تم بھی کر لیتی۔
تو آج کم از کم اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے پاس ہوتی۔ میں تمہیں کبھی بھی وہ سہولتیں نہیں دے پاؤں گا، کبھی بھی وہ عیش و آرام نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ جس دن سردار سائیں کو سچ پتہ چل گیا، میں اسی دن تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں خود کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا۔ میں تمہارا شوہر بن کر بھی حویلی اور گاؤں والوں کی نظروں میں ایک ملازم کا پوتا ہی کہلاؤں گا۔ حارب نے سر اوپر کر کے گہرا سانس لیتے آنسو اندر دھکیلے۔ بہروز خان زادہ اور عبادت رات 2 بجے حویلی پہنچے۔ پوری حویلی میں گپت سناٹا تھا۔ عبادت جیسے ہی گاڑی سے نکلی اسے پھر سے ٹھنڈ لگنے لگی۔ بہروز خان زادہ نے معنی خیز نظروں سے اس کا کپ کپاتا وجود دیکھا۔ حویلی کے اندر آتے ہی سیڑھیوں کے قریب بہروز خان زادہ نے عبادت کو باہوں میں اٹھا لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ عبادت نے گھبرا کر بہروز خان زادہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بہت کچھ بیاں کر رہی تھی۔ ان بہکی آنکھوں کا مطلب سمجھتے عبادت شرم سے نظریں جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ بہروز خان زادہ نے کمرے میں آ کر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب عبادت کو گود سے نیچے اتار دیا۔ میں چینج کر لوں؟ عبادت نے راہ فرار ڈھونڈی، پر بہروز خان زادہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے عبادت کا گیلا دوپٹہ اتار کر صوفے پر اچھالا۔ عبادت کا گیلا لباس اس کے جسم سے چپک کر اس کی خوبصورت رنائیاں عیاں کر رہا تھا۔ سردی سے کپ کپاتے ہونٹ بہروز خان زادہ کو مزید بہکا رہے تھے۔ بہروز خان زادہ کی بے باک نظریں عبادت کو اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ بہروز خان زادہ نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر عبادت کے دوپٹے پر پھینک دی۔ بہروز خان زادہ کا چوڑا برہنہ ٹی شرٹ سے بے نیاز وجود عبادت کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ وہ بھی کل رات کی بہروز خان زادہ کی شدتیں بھول نہیں پائی تھی۔ بہروز خان زادہ آج پھر اسے اپنی شدتوں سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کو گردن سے پکڑا اور اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر جھک گیا۔ بہروز خان زادہ کے گرم ہونٹوں کے لمس سے عبادت کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پینے لگے۔ بہروز خان زادہ نے لائٹ آف کی اور عبادت کو بیڈ پر لٹاتے اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ بڑھتی رات کے ساتھ ان کی شدتیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ عبادت بھی بہروز خان زادہ کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ کل رات سے زیادہ آج ان دونوں کے لمس میں ایک دوسرے کے لیے شدت تھی۔ بہروز خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری زندگی یوں ہی عبادت کو اپنی باہوں میں رکھے اور اس کے نازک دودیا سراپے پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتا رہے۔ ان 2 دنوں میں وہ عبادت سے عشق کرنے لگا تھا۔ وہ جو اسے کہتا تھا تمہیں میری محبت کبھی نصیب نہیں ہوگی، آج اپنے ہر انداز سے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے عبادت کو احساس دلا رہا تھا وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ عبادت بہروز خان زادہ کے لمس میں مدہوش ہو رہی تھی۔ بہروز خان زادہ اسے جہاں سے چھوتا عبادت کو اپنے جسم کے اس حصے سے بہروز خان زادہ کی خوشبو آنے لگتی۔ وہ مزید بہروز خان زادہ کی باہوں میں مچلنے لگتی۔ اس کے مچلنے پر بہروز خان زادہ کے لمس میں مزید شدت در آئی۔ اروب کمرے میں آ کر پھٹ پھٹ کے رونے لگی۔ وہ حارب کو لے کر بہت پوزیسو تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ حارب پر اپنے علاوہ کسی کی نظر بھی نہ پڑنے دے۔ جب سے نکاح ہوا تھا صرف 2 بار حارب نے اس پر محبت جتائی، ورنہ وہ اپنی باتوں سے اپنے عمل سے اروب کو تڑپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا اروب کو؟ اسے اروب کی محبت کیوں نہیں دکھتی تھی؟ اسے سمجھ کیوں نہیں آتا تھا حارب کو کرن کے ساتھ دیکھ کر اس کا وجود تندور کی مانند جلتا ہے؟ اس اروب کی جلن کیوں نہیں دکھتی تھی؟ وہ اروب کو تڑپاتا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اروب حارب کے بنا بے مول ہے؟ اروب بیڈ پر الٹا لیٹے اپنی یک طرفہ محبت پر ماتم کے نہ تھی۔ چھت پر موسم خراب ہو رہا تھا۔ حارب نیچے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو اروب بیڈ پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ حارب نے اس کی پشت کو شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ایک ہی جست میں اروب تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس اچانک افتاد پر اروب نے ہڑبڑا کر حارب کی طرف دیکھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں آؤں گا تم اس طرح مجھے منحوسیت پھیلائے ملو گی؟ حارب کا اشارہ اروب کے رونے کی طرف تھا۔ میں منحوس ہوں؟ اروب نے بھیگی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں تم منحوس ہو، جب سے آئی ہو تمہارے آنسو ہی نہیں تھم رہے۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہو نا، پھر یہ آنسو کس لیے بہاتی ہو؟ حارب نے دبی آواز میں گھرا کر کہا۔ میں تم سے محبت کی دعوے دار ہوں، تم تو نہیں ہو نا؟ تم تو مجھ سے محبت نہیں کرتے نا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرو تو میں کیوں روں گی؟ رلا کر پوچھتے ہو کیوں آنسو بہاتی ہو؟ تم رلاتے ہو مجھے۔ اروب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بنا ڈرے حارب کو احساس دلانے لگی کہ اس کی محبت نہ ملنے پر وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ میری محبت کی تو تم بات ہی نہ کرو، وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ رہی بات رولانے کی تو آپشن ہے تمہارے پاس، حویلی واپس چلی نہیں جاؤں گی۔
تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہنا ہے مجھے۔ اروب حارب کی بات کاٹتے چلائی، مت دو مجھے محبت، سنبھال کر رکھو اپنی اس چھت والی کزن سسٹر کے لیے، لٹاؤ اسی پر محبت جس سے روز راتوں کو چھپ چھپ کر ملنے جاتے ہو۔ اروب غصے سے پھٹ پڑی، بکواس بند رکھو اپنی، اور خبردار جو تم نے فضول کرن کو گھسیٹا۔ حارب نے انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں کہا، کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے؟ اروب کی آنکھوں میں مرچیاں بھرنے لگیں۔ ہاں ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح بدتمیز، خودسر اور خود غرض نہیں ہے۔ حارب نے سرد اسپاٹ انداز میں کہا، میں خود سر، بدتمیز اور خود غرض ہوں تو وہ کیا ہے؟ میرے شوہر سے محبت کے دعوے کرتی ہے، تمہیں چھوتی ہے، تم سے راتوں کو چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ جانتے ہو نا ایسی لڑکیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اروب نے حارب کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا۔ اس کے صبر کا پیمانہ آج لبریز ہو گیا تھا۔ اروب چپ ہو جاؤ ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ حارب نے اسے شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا۔ کیا برا پیش آؤ گے؟ میرے گریبان پر اپنے دانت گاڑو گے، مجھے اذیت دو گے، تم اور کر ہی کیا سکتے ہو؟ اروب نے حارب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ حارب گرتے گرتے بچا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینجتے اروب کی طرف دیکھا جو غصے سے ہانپ رہی تھی۔ آج حارب کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے کرن کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے لیے کتنی پوزیسو ہے۔ وہ اروب کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ جب سے نیچے آئی تھی روتی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے حارب اس کا خود کے لیے جنون دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اس قدر جنونی تھی کہ حارب کا سخت رویہ بھی برداشت کر جاتی تھی۔ اروب، تم کرن پر الزام لگا رہی ہو۔ حارب نے نرمی سے کہا، صحیح کہا تم نے، مجھے اسے نہیں تمہیں الزام دینا چاہیے۔ جب سے نکاح ہوا ہے ایک رات بھی میرے قریب نہیں آئے اور اس سے چھپ چھپ کر ملتے ہو۔ چپ ہو جاؤ اروب، میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ کاٹ دو، سچ کڑوا ہی لگتا ہے۔ چھپ چھپ کر ملتے ہو اور نیچے آ کر سو جاتے ہو۔ اروب، زبان سنبھال کر بات کرو۔ حارب کا ضبط جواب دے رہا تھا، میں زبان سنبھالوں؟ اس لڑکی سے تو اپنا کردار ہی نہیں سنبھالا جا رہا۔ اتنی ہی نفس کی بھوکی ہے وہ تو کسی اور سے اپنی حوث۔ اروب، چٹاخ! حارب کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اروب کے نازک گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنی زور سے پڑا تھا اروب سہ نہ سکی اور اندھے منہ زمین پر گری۔ حارب غصے سے لب بھینچتے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اروب نے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا۔ اروب کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اور آنسو دیکھ کر حارب کو ایک دم احساس ہوا وہ اروب پر ہاتھ اٹھا چکا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ؟ بے یقینی سے اروب کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے اپنے سامنے کھڑے ستمگر کو دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے اپنوں تک کی پرواہ نہ کی، اور آج اسی نے اسے منہ کے بل زمین پر گرایا تھا۔ نہیں اروب، I'm sorry۔ حارب جلدی سے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا اور اروب کا گال دیکھنے لگا۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، اروب خوف سے پیچھے کھسکی۔ حارب، تم نے مجھے مارا؟ اروب کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ حارب نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی اذیت دی ہے۔ وہ اس کے گریبان پر پہلے کی طرح دانت گاڑ دیتا، اسے ساری رات درد دیتا، اسے تڑپاتا پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اروب، مجھے سمجھ نہیں آئی، سوری۔ حارب کا دل اروب کی تکلیف سے پھٹنے لگا تھا۔ اروب کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی اور بے اعتباری اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تم نے اس لڑکی کے لیے مجھے مارا؟ اروب نے گال سے ہاتھ ہٹایا تو وہ سرخ ہو گیا تھا۔ بلاج خاندادہ اروب نے تو کبھی اسے پھول سے بھی نہیں چھوا تھا، اور حارب نے آج اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نہیں، تم نے غلط بات کی، اس لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ حارب اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ غلط بات کرو گی تو تم مجھے مارو گے؟ غلط بات کروں گی تو تم مجھے مارو گے؟ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ایک کام کرو، مجھے مار ہی دو تم، کیونکہ میں تھک گئی ہوں تمہاری بے رخی سہتے سہتے۔ سب سے تم پیار سے بات کرتے ہو اور ایک مجھ سے تم غصے اور سرد لہجے میں بات کرتے ہو۔ آج ہاتھ اٹھا لیا، کل بیلٹ سے مارو گے تو کل تک کا انتظار مت کرو، مجھے ابھی مار دو اور اتنا مارو کہ میں مر جاؤں۔ اروب روتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ وہ صرف حارب سے پیار، محبت اور سکون چاہتی تھی۔ وہ حارب کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی اس نے 2 بار حارب کا وحشیانہ پن برداشت کیا۔ اروب، مجھے معاف کر دو، میں تم پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حارب نے اروب کا گال پھر سے چھونا چاہا پر اروب اس کا ارادہ بھانپتے کھڑی ہو گئی۔ حارب بھی جلدی سے کھڑا ہوا۔ مجھے آج پتا چلا حارب، تم کتنے سخت دل ہو۔ عورت پر ہاتھ اٹھا کر خود کو مرد سمجھتے ہو۔ بابا نے کبھی ماما پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ بابا کو دیکھ کر خواہش کی کہ مجھے بابا جیسا اپنی بیوی سے محبت کرنے والا شوہر ملے، پر تم میرے بابا جیسے بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ ماما سے بہت محبت کرتے ہیں، تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے۔ محبت کرنا
دور پیار سے بات بھی نہیں کرتے۔ اروب ہچکیوں سے رونے لگی۔ حارب کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اروب کو کھینچ کر خود میں سمیٹ لے۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، تم پر الزام لگایا، بابا کا دل دکھایا، تم سے تمہاری محبت کرن کو چھین لیا۔ اروب کی ہچکیاں بڑھنے لگیں، ہچکیوں سے بمشکل وہ بول پا رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا میں کرن سے محبت؟ تم یہی چاہتے ہو نا میں حویلی واپس چلی جاؤں، سب کو سچ بتا دوں؟ میں نہیں جا سکتی حارب، بابا مجھ سے مزید نفرت کرنے لگیں گے۔ میں تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھ کر بہت مشکل سے سہتی ہوں، بابا کی آنکھوں میں مزید خود کے لیے نفرت کیسے برداشت کروں گی؟ اروب کے رونے میں شدت آ رہی تھی، اس کا پورا وجود جسم کانپ رہا تھا۔ اروب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ حارب کا دل اروب کے آنسوؤں پر، اس کی تکلیف پر پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کر کے اروب کا روتا بلکتا وجود برداشت کر رہا تھا۔ تم کرن سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا؟ میں دعا کرتی ہوں حارب میں مر جاؤں تاکہ تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ جب میں مر جاؤں گی تم اپنی خواہش پوری کر لینا، اپنی محبت کرن سے نکاح کر لینا، بس دعا کرنا میں جلدی مر جاؤں، مجھے جلدی موت آ جائے۔ حارب اروب کے الفاظوں پر تڑپتا 2 قدم بڑھا تو اروب خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز اب مجھ پر ہاتھ مت اٹھانا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں کرن کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اروب نے ہاتھ بڑھا کر حارب کو قریب آنے سے روکا۔ اسے ایک دم محسوس ہوا حارب اس پر پھر سے ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ حارب کو خود سے شرم محسوس ہوئی۔ اروب کے سر میں اچانک درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ تمہیں لڑنا ہے نا مجھ سے، لڑ لو، پر اپنی آنکھوں میں میرے لیے بے اعتباری مت لاؤ۔ میں اروب کے سر میں درد کی لہریں بڑھنے لگیں۔ وہ حارب کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے آہستہ سے شولڈر کٹ بال نوچے۔ شاید درد کم ہو، پر درد بڑھنے لگا۔ میں تم پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ حارب کے الفاظوں پر اروب نے روئی سرخ سوجی آنکھیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا، پھر اپنے فرش پر لگے بستر کی طرف۔ اروب بنا حارب کی بات کا جواب دیے لرزتی ٹانگوں سے اپنے بستر کی طرف بڑھنے لگی۔ حارب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اروب کی آنکھوں میں خود کے لیے پہلے والا اعتبار کیسے لائے۔ اروب آہستہ سے بستر پر بیٹھی تکیے پر سر گرایا اور آنکھیں بند کر کے بلاج خانزادہ اروب کو یاد کرنے لگی۔ بابا، ماما، آنسو پھر سے آنکھوں سے نکلے اور تکیے میں جذب ہوئے۔ حارب ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر اروب کی سائڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ سے اروب کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ حارب ساری رات اروب کو دیکھتا رہا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اروب کے سارے درد خود میں سمیٹ لے۔ اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا اروب پر؟ اگر وہ کرن کو کچھ کہہ رہی تھی تو حارب اسے غصے سے ڈانٹ دیتا، اسے غصے سے ڈراتا دھمکاتا، پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ حارب نے اپنے بال نوچتے کرب سے سوچا۔ اروب سو چکی تھی، پر حارب ساری رات پچھتاوے کے احساس سے سو نہ سکا۔ مہر بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا تاکہ مصطفیٰ اسے پریشان نہ کرے، اور اسے سزا بھی تو دینی تھی۔ نیند میں اسے اپنی گال پر درد محسوس ہوا۔ مہر کی ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو مصطفیٰ اس پر جھکا غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ اس نے خوف سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دروازہ لاک کر کے سونے کی؟ مصطفیٰ پھر سے جھکتا اس کے دوسرے گال پر بائٹ کر گیا۔ مہر نے دبی آواز میں چیختے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکا دیا۔ مصطفیٰ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مہر بھی تھوک نکلتے اٹھ کر بیٹھی اور اسے تکنے لگی۔ جانتی تھی اب تو سزا پکی ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ مہر نے بند دروازے کی طرف دیکھتے کہا۔ میری عقل مند بیوی ٹیرس کا دروازہ صرف بند نہیں کرتے، لاک بھی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے مہر کے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ اب آپ مجھے سزا دیں گے؟ مہر نے آنکھیں جھپکا کر معصومیت سے کہا۔ سزا؟ نہیں، میں تمہیں محبت بھری سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ تم دوبارہ کمرہ لاک کرنے سے اور میری بات نہ ماننے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ مصطفیٰ نے مہر کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ بیڈ پر پیچھے کی طرف تکیے پر گری۔ مصطفیٰ ایک سیکنڈ سے پہلے مہر کے اوپر جمپ مار کر گرا۔ موٹو کہیں کے اٹھو میرے اوپر سے۔ مہر نے مصطفیٰ کے کندھوں پر مکوں کی برسات کرتے کہا۔ خود کو دیکھا ہے سارا دن کچن میں گھسی پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہو، جب سے نکاح ہوا ہے دن بدن موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے کہا۔ میں تو آپ کی شدتیں سہنے کے لیے کھاتی ہوں تاکہ مجھ میں جان بنے اور میں آپ کی شدتوں کا مقابلہ کر سکوں۔ مہر نے خفف درجہ معصومیت سے کہا۔
मुस्तफ़ा उसकी बात पर कुछ देर उसे संजीदगी से देखता रहा, फिर कहका लगाकर हंसता चला गया। महर ने उसे हैरत से मुंह खोले देखा। वो पागल उसके हंसने की वजह समझ नहीं पाई थी। हंसते हुए मुस्तफ़ा ने अपने सर महर की धड़कनों के मकाम पर रखा तो उसकी धड़कनें तेज हुई। मुस्तफ़ा ने हंसते हुए उसकी उथल पुथल धड़कनों को महसूस किया। आप हंस क्यों रहे हैं? महर तो आज मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ने के चक्करों में थी। कुछ नहीं, वैसे ही निकाह से लेकर आज तक जितना खाया है उतनी ताकत तो बन गई है तुम में कि मेरी जुनूनी कुर्बत सह सको। मुस्तफ़ा ने महर की शहरक पर अपने हिद्दत हिद्दत से भरे होंठ रखे तो वो जी जान से कांप उठी। उससे पहले मुस्तफ़ा मजीद गुस्ताख होता, महर ने उसके सीने में मुंह छुपाए खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। मुस्तफ़ा तो अपनी माँ के लिए पागल था ही, महर ने भी उसके लिए पागल होने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अलीना की बात कुछ हद तक सच थी। इन दोनों का बस चलता तो कमरे से तो क्या एक दूसरे की कुर्बत से ही ना निकलते। इन दोनों का एक दूसरे पर प्यार जताने का अलग ही तरीका था और वो तरीका था इन दोनों की एक दूसरे की कुर्बत। मुस्तफ़ा बचपन से ही महर से मोहब्बत करता था। मासूम सी महर मुस्तफ़ा के आगे पीछे घूमती, उसे अपने लिए पागल कर चुकी थी और अब महर भी मुस्तफ़ा के लिए उतना ही पागल हो गई थी। दोनों का इंतज़ार था तो उस पल का जब इन दोनों ने हमेशा के लिए एक होना था। मुस्तफ़ा से ज़्यादा महर को इन लम्हों का शिद्दत से इंतज़ार था। अरूप रूप नींद में चिल्ला कर उठी और ज़ारो कतार एसी में भी उसका चेहरा पसीने से तर था। बलाज खानदादा उसकी चीख सुनकर हड़बड़ा कर उठा तो रूप बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। बलाज खानदादा परेशानी से उठा और रूप की तरफ तेज कदम चलता उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। रूप रूप क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? बलाज खानदादा ने रूप का आंसुओं से तर चेहरा देखते कहा। छोड़े मुझे बलाज, मेरी रूप तकलीफ में है, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। रूप ने रोते हुए बलाज खानदादा से अपना आप छुड़ाते कहा। अरूप ठीक होगी, तुमने बुरा ख्वाब देखा है। बलाज खानदादा ने उसे दोनों बाजों से झंझोड़ कर कहा। छोड़े मुझे, आप तो संग दिल हो गए हैं, मेरी बेटी बहुत अजियत में है। आपको उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती पर मुझे होती है, मैं माँ हूँ उसकी। रूप ने पागलों की तरह चिल्लाते कहा तो बलाज खानदादा ने बेबसी से लब भींचे। अब वो रूप को कैसे समझाता? अगर वो माँ है और रूप की तो वो बाप है। रूप रिलैक्स, यहाँ बैठो। बलाज खानदादा ने रूप को पास पड़े सोफे पर बैठने को कहा। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा, मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊं? रूप ने अपना आप ढीला छोड़ते फूट फूट के रोते कहा। बलाज खानदादा उसे रोता देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहा था। रूप वो ठीक होगी, तुम रिलैक्स हो जाओ। बलाज खानदादा पता नहीं थे या खुद को झूठी तसल्ली दे रहा था, जबकि उसका अपना दिल रात से बेचैन था। बलाज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मुझे मेरी बेटी को देखने दें। मैं आपसे जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे रूप की तरफ से तसल्ली करने दें, आपकी हर सजा मुझे कबूल होगी। रूप ने बलाज खानदादा के आगे हाथ जोड़ते तड़प कर कहा। बलाज खानदादा ने उसके हाथ थाम लिए। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ रूप, उठो। रूप बलाज खानदादा के पैरों पर हाथ रखकर रोते हुए बोली। वह माँ थी, अपनी बेटी के लिए तड़प रही थी। बलाज खानदादा ने रूप को बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और अपने साथ लगा लिया। रूप जब हो जो रूप, चुप हो जाओ मेरी जान, रोना बंद करो। बलाज खानदादा ने रूप के बालों में हाथ फेरते उसे रिलैक्स करना चाहा। वो अपनी मोहब्बत अपनी बीवी को रोते तड़पते देखकर कैसे जब्त कर रहा था वही जानता था। नहीं बलाज, आप नहीं जानते, वो रो रही थी, वो हमें पुकार रही थी, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, पर मैं कैसे अनसुनी कर दूं? रूप बलाज खानदादा के सीने पर सर रख के सिसक रही थी। बलाज खानदादा बेबसी की मूरत बने खड़ा था। मेरी एक बार, बस एक बार बात करवा दें, आपको अल्लाह का वास्ता। रूप ने सर उठाकर फिर से बलाज खानदादा के आगे हाथ जोड़े। उसकी ममता तड़प रही थी। अपनी बेटी को एक बार देख ले या सुन ले। रूप, बस कर दो, क्यों मुझे तड़पा रही हो? अपनी हालत देखो। बलाज खानदादा ने उसे फिर से खुद में भींच लिया। मैं सुबह हशमत अली से कहकर तुम्हारी बात करवा दूंगा। बलाज खानज़ादा ने बेबसी से कहते चुपके से आंख के कोने से आंसू का कतरा साफ किया। आप सच कह रहे हैं? रूप की आंखों में चमक दर आई। हाँ, अब तुम रोना बंद करो और रिलैक्स रहो, मैं कल तुम्हारी रूप से बात करवा दूंगा। बलाज खानज़ादा ने उसके आंसू दोनों हाथों से साफ किए, फिर चेहरे पर आए बाल ठीक किए तो रूप भीगी आंखों से मुस्कुराकर बलाज खानज़ादा के गले लग गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।